جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. غصہ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور یہ ہے اس کا پارٹ 2. غصہ ہمارے معاشرے میں کیوں زیادہ ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ایک تو ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے. دوسرا میرا جو ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے جو میرے اکثر ویلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ایکچولی جس کی وجہ سے میں اس ویلاگ کی طرف آیا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قوم کے پاس اچھی ماں ہے، اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچہ وہ نہ بن سکے جو کہ ایک مہذب قوم کا ممبر ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ماں نے ابھی وہ بچہ کنسیو ہی نہیں کیا جس نے قوم کا ایک معمار بننا تھا، ایک اچھا فرد بننا تھا. اور ابھی وہ ماں ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو بچے کیسے آئیں گے، تو قوم کیسے بنے گی؟ تو یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو سوال میرا عائشہ صاحب سے یہ ہوگا اگلا کہ ہم وہ بچے کیسے پیدا کریں، ان کی تربیت کیسے کریں، ماں کا کیا رول ہے کسی بچے میں یہ غصہ ختم کرنے کا یا کوئی اور اچھی ہیبٹ کریٹ کرنے کا. یہ ہے میرا نیکسٹ سوال. چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال آپ نے سن لیا. جی بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اور جب آپ سوال کر رہے تھے شاہد صاحب، تو جو میرا کویسچن ہونا تھا نیکسٹ، وہ آپ نے خود ہی اپنے ہی سوال میں بتا دیا کہ آپ نے کہا کہ وہ بچہ نہیں ہمیں نظر آ رہا ہمارے معاشرے میں جو کہ ہمارا اگلا سٹیزن ہوتا اور ایک کامیاب فرد بنتا. تو میرا بھی ایکچولی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں، بچہ تو تب بنے گا اور تربیت پائے گا نا جب ایک تعلیم یافتہ، ایک سیٹسفائیڈ ماں اس کو مہیا ہوگی. یہی تو دکھ ہے. جی تو اب بات ساری یہ کہ ہم بچے پہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اس ماں کی، اس عورت کی جس نے کہ ایسے گھر کو بنانا ہے جہاں پہ غصہ نہ ہو، تاکہ اس گھر میں پیدا ہونے والی جو اولاد ہے اس کو ایک نرم مزاج ماحول ملے اپنے ارد گرد. تو اس ماں کی بیسک نیڈز پہلے پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہم جب آج بات کرتے ہیں، مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کہ میں کوئی جینڈر کے اوپر بات کر رہی ہوں اس ٹائم پہ، لیکن ایک اوپن دیکھیں، آپ کویسچن دیکھیں کہ بات کرتی ہوں میں، کلائنٹس آتے ہیں میرے پاس، تو آدمی بھی، میں یہ نہیں کہتی کہ انسیٹسفائیڈ ہے، لیکن ایک عورت، ایک فیمیل آج اس معاشرے میں حد سے زیادہ انسیٹسفائیڈ ہے. اگر وہ جاب کے لیے نکلتی ہے تو اس کے اوپر گھر کا بھی پریشر ہے، اس کے اوپر بچوں کی تربیت کا بھی پریشر ہے، اس کو اپنے آپ کو جاب میں بھی پروف کرنا ہے، ورنہ اس کو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. کمپیٹ اس نے وہاں بھی کرنا ہے، گھر پہ بھی اس کے اوپر سارے فرائض پورے کے پورے ہیں. یا ایسی خواتین بھی موجود ہیں جن کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یا ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہی نہیں ہے. آپ یقین کیجئے، میں نے اپنے کریئر میں ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جن کو کہ اپنے لیے باہر سے ایک ہیئر پن بھی لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ میں آج کی بات کر رہی ہوں، میں آج سے پہلے اپنے والدین کے زمانے کی بات نہیں کر رہی. سو وہ عورت جس کے پاس اتنی انڈیپینڈنس بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے گھر کا، وہ اپنے لیے کوئی چیز ڈیسائیڈ کر سکے، وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو کیا ڈیسائیڈ کرے گی؟ اور وہ کیسے یہ بتا پائے گی اپنے بچوں کو کہ تم نے اینگر مینجمنٹ کرنی ہے؟ اس کے اندر تو خود اتنا غصہ ہے، اس غصے کو آپ غصے کا نام نہ دیں تو اس کے اندر ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے. اور یہ سب چیزیں کہاں لیڈ کرتی ہیں؟ یہ سب غصے میں لیڈ کریں گی نا. اگر ایک ماں ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، دیکھیں ایک والد گھر تشریف لاتا ہے، ایک ہسبینڈ گھر تشریف لاتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کو گھر پورا اچھے طریقے سے ملے، کھانا بنا ہوا ملے، بیوی بھی اچھے سے ملے، بچے بھی اچھے سے ملے، ایک خوشگوار ماحول ملے. تاکہ اگر اس میں سے ذرا سی بھی کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی غصہ آتا ہے نا. تو اسی طریقے سے ایک عورت کے اندر بھی وہ ایجیٹیشن اور وہ غصہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے آج کی عورت میں، اور مرد میں بھی ہے. گھر کے ماحول میں، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، گھر کے ماحول میں تو میاں بیوی کے بارے میں تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، تو میں ان کو ایک شعر ہے چھوٹا سا، وہ کہتا ہے کبھی جو ہم تم لڑا کریں تو صلح کی خاطر وہ میرے ہمدم، ذرا سا میں بھی ذرا سا تم بھی جھکا کریں گے یہ طے ہوا تھا. زبردست بات یہ ہے کہ
لڑنا تھوڑا ہے کسی کے ساتھ. بالکل. تو یہ ہے کہ کبھی مجھے جھکنا پڑے گا, کبھی آپ کو جھکنا پڑے گا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ صرف مرد ہی جھکے گا یا صرف عورت ہی جھکے گی, نہیں ہو سکتا, تو وہ تو گھر چل ہی نہیں سکتا, گھر ہی نہیں چل سکتا. تو وہاں تو غصہ آئے گا. بالکل, اور دونوں طرف سے آئے گا. تو یہ جو آپ کی بات کی خوبصورتی ہے نا, یہ اس ذرا سے ورڈ میں, یہ جو ذرا سا ورڈ ہے نا, اس کو ایکسپٹ کرنا نا, جھکا کریں گے, یہ طے ہوا تھا, یہ طے ہوا تھا. اب جو طے ہوئی تھی باتیں, اس میں تو یہ تھا کہ ہم عزت بھی کریں گے, اور ہم گھر میں عزت جب بچہ دیکھ ہی نہیں پا رہا, جب ماں کی عزت نہیں ہو رہی, تو ماں آگے سے عزت کو لے کے کیسے چلے گی, بچے تک کیسے لے کے آئے گی؟ ماں تو وہی ایکسٹینڈ کرے گی نا جو اس کو مل رہا ہے, چاہے وہ گھر کے اندر سے مل رہا ہے, چاہے وہ گھر کے باہر سے مل رہا ہے. سو اس وجہ سے جو آپ کا یہ کوشچن ہے نا کہ وہ بچہ ہی ابھی پیدا نہیں ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت سی کاؤنسلنگ ہمیں بچے کے اوپر کے لیول کی کرنی بنتی ہے ہماری, جہاں ہم پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں گے, جہاں ہم استادوں کی کاؤنسلنگ کریں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ آپ نے بچوں کو ایک پازیٹیو انسان بنانا کیسے, جن کے اندر غصہ کم ہو. سو مے بی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک few years, maybe more than that. پھر تو مایوسی ہے. نہیں, مایوسی تو گناہ ہے. 25 نا, وہ تو بات ٹھیک ہے, اکیڈیمک حد تک تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پر 25 کروڑ کی عوام میں سے اباؤٹ 12 کروڑ خواتین. بالکل. تو 12 کروڑ میں اگر مائیں دیکھیں تو چلو 6-7 کروڑ اتنی تو ہوں گی. بالکل, ہے نا. تو ان میں سے 90% تو آپ وہ کنسیڈر کرنا جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, جن کے پاس تعلیم نہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, رف فگر دے رہا ہوں, رف فگر ہے نا. بالکل. تو جو 6-7 کروڑ کے پاس تعلیم نہیں ہے, تو وہ پھر یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے, معاشرہ, شاید صاحب آپ کا کوشچن بیسکلی اگر ہم اس کو بڑے ہورائزن پہ دیکھیں تو مے بی ہمیں لگے گا کہ ہم سبھی ڈس اپوائنٹ ہو کے بیٹھ جائیں اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں. لیکن بات یہ کہ کہیں نہ کہیں تو چنگاری دبی ہوئی ہے نا, اور کہیں نہ کہیں تو چینج آئے گا. اگر اس میں ہماری, اب اگر یہی بات ہمارے فادر آف دا نیشن سوچ لیتے کہ چینج کیسے آئے گا, تو آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہی نہ ہوتے. انہوں نے پاکستان اپنے لیے تو نہیں بنایا تھا نا. تو اسی طرح اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے تبدیلی آج اپنی ذات کے لیے لے کے آنی ہے, سو مے بی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ اینڈ وی وونٹ بی سکسیسفل ان دیٹ. لیکن اگر ہم آج کوئی بیج بوئیں گے تو اس کا پودا نکلے گا, چاہے وہ اگلی سے اگلی جنریشن اس کا پھل کھائے, لیکن وہ چینج آئے گا, ذہن بدلیں گے. اور یہ ذہن جو ہے نا, آپ کا ایک اور سوال کی طرف جاؤں گی جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ جو قوم کی طرف سے فرسٹریشن آ رہی ہے نا, جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اور ملک میں ہونے والی جو ڈیگریشن ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو جو ہمارے اندر فرسٹریشن آتی ہے اور جو غصہ ڈیولپ ہوتا ہے, جب ہم آج پہ کام کرنا شروع کریں گے تو یہ کوئی اگلی سے اگلی جنریشن ہوگی جو ہمارے ملک کو ان ملکوں جیسا پائے گی, ممالک جیسا پائے گی جن کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو کہ تعلیم یافتہ ہیں, جن قوموں میں غصہ ہمیں کم نظر آتا ہے. It is a long way to go, but we have to take the first step. اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. اگر ہم سب بیٹھ جائیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, اب یہ ہم کوشش ہی کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی ہماری کوشش ہے, اور دیکھیں یہ ایک انڈیویجول انسان کر رہا ہے. مطلب I have to give you a credit for that کہ ہاں, آپ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری بہت بڑی ٹیم ہے جس کو لے کے آپ ایز این انڈیویجول یہ کوشش کر رہے ہیں. قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے انسان سے, نبی سے, مجھے اب ایگزیکٹلی کوڈ یہ یاد نہیں, آف اینڈ اب چونکہ بوڑھے ہو گئے تو میموری بھی ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا, تم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. ایگزیکٹلی. تو ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. ہم نے تو اس لیے شروع, آپ نے بھی اس لیے, بالکل آپ کی مہربانی, آپ تشریف لائیں. آئیڈیا تو یہی ہے نا کہ چلو ہم کچھ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. سو ہم سب جب اپنا رول, اگر ہر انسان اپنا ہی بیڑا اٹھا لینا اور دوسرے کے اوپر یہ جب ہم پوائنٹ کرتے ہیں نا فنگر, یہ جب ہم بلیم گیم کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرا تو ہم کیوں کریں, اس کو اگر سائیکولوجیکل ٹرم میں بات کروں, اس کو ہم پلورلسٹک اگنورنس کہتے ہیں. یہ کیا ذرا ایکسپلین کریں. حالانکہ یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جائے گی, لیکن پلورلسٹک اگنورنس کی بہت کیس اسٹڈیز ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ آگ لگی اور پیڈسٹرینز گزر رہے تھے اور بلڈنگ میں دیکھی انہوں نے آگ لگی ہوئی ہے, تو ہر بندہ گزر گیا وہاں سے یہ سوچ کے کہ میرے سے پہلے جو لوگ گزرے ہوں گے انہوں نے تو کال کر لی ہوگی نا فائر بریگیڈ کو. تو دیکھتے دیکھتے کسی نے بھی نہیں کی اور ساری بلڈنگ جل کے خاک ہو گئی. تو اس کو کہا جاتا ہے, یہ کیس اسٹڈیز ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, اور پھر یہ پروون تھیریز ہیں کہ اگر ہر بندہ یہ سوچے گا نا تو یہ پھر ہم پلورلسٹک اگنورنس کا شکار ہو جائیں گے, جس کی وجہ یہ ہوگی کہ پھر پورا ملک بیٹھ جائے گا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر چلو پچھلوں نے نہیں کیا, اگلوں نے نہیں کرنا, ہم نے کرنا,
we have to take the یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں. یہ آپ نے اصل میں بات آپ کی اتنی خوبصورت ہے کہ میں رہ نہیں سکتا. جی ضرور. مجھے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا. یہ بات ہے آج سے کوئی 25 سال پرانی. تو گاؤں میں پتہ نہیں آگ کا اتفاق ہوا یا نہیں ہوا, تو گاؤں میں سیوریج سسٹم تو ہوتا نہیں ہے. جی بالکل. تو گاؤں میں گلیاں ہوتی ہیں, سم ٹائم ان میں کوئی یہ جو اینٹیں ویٹیں لگی ہوتی ہیں, تھوڑا بہت کچا مکہ ہوتا ہے, اور اس گلی کے دونوں کناروں پہ ایک نالی سی جل رہی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جو نالیاں ہوتی ہیں نا, وہ گھروں کے اندر جو واش رومس ہیں وہ سارا گند انہی نالیوں میں جا رہا ہوتا ہے, اور پھر آگے گاؤں کے باہر ایک جوہر سا بنا ہوتا ہے, وہ سارا ادھر جا کے جمع ہو جاتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے گاؤں کا, سیوریج سسٹم. تو مجھے کس سے ملنا تھا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ, وہ ہوں گے اراؤنڈ کوئی 70s میں, تو ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ اس نالی کو صاف کر رہے تھے. اچھا, میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بندہ جو ہے نا, یہ کوئی امیر آدمی ہے, کوئی جو جیسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو لگا کوئی ریزنیبل آدمی ہے, وہ عام بندہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے, تو بزرگوں سے کچھ نہ پوچھا, تو میں نے کسی جہاں میں جا رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ میں نے چیز دیکھی ہے, آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہے ایک فضول سا بندہ یار. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا وہ امیر آدمی ہے, اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی ہے, اتنی زمین ہے اس کے پاس, اور یہ سارا دن نالیاں صاف کرتا رہتا ہے. تو میں نے کہا وہ نالی صاف کرتا ہے, کوئی پیسے دیتے ہو آپ اسے؟ کہتے نہیں اس کو عادت ہے نالی صاف کرنے کی. میں نے کہا یار دیکھو کہ وہ ایک نیکی کا کام سمجھ کے بالکل آپ کے گند کو صاف کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. جو گند آپ مچا رہے ہو, بالکل ہے نا, جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی, بالکل, کہ آپ کو بندہ ہائر کرتے ہیں, یا اس کو ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, اور وہ ایک کام کر رہا ہے جو کہ ہم اس کو سمجھنے کو برا کر رہے ہیں. بالکل. ہم اپنا رول ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنا رول, اور جو کر رہے, یہ ایک اور پوائنٹ, ایک ہم انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے, کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں کہتی ہوں اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں وہ, کہ جو کسی کی اچھائی کو بھی نا برائی بنا کے پیش کر دیتے ہیں. جی جی جی. کہ مطلب وہ بندہ جو اتنی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کی اچھائی کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے نا, وہ اتنے نیگیٹو لوگ ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کی اچھائی سے کچھ سیکھ لے, سیکھنا تو دور کی بات ہے, اس کو مان ہی لے, وہ مان بھی نہیں سکتے, وہ اس کو بھی برائی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. سو یہ ایک الگ ہی کیٹیگری کا ذہنی سوچ کا کے لوگ ہیں, جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ ان سے کیسے ڈیل کیا جائے. تو پھر ماں کے ٹاپک کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. ماں کے اوپر بالکل کام کرنا بہت ضروری ہے, لیکن انشاءاللہ ہوگا, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, اور کوشش ہے کہ ہوتا رہے, تاکہ قوم کے بچے جو ہیں وہ اسی ماں نے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بچے تو ماں اور باپ دونوں نہیں لے کے چل لینا, تو پہلے وہ دونوں آپس میں ٹھیک ہو جائیں, اپنے اینگر مینجمنٹ کو سنبھال لیں, تاکہ وہ جو معاشرہ دے رہے ہیں, جو گھر دے رہے ہیں اس بچے کو, وہ غصے کے بغیر ہو. ٹھیک جی, آپ سے اجازت لیتے ہیں جی, کہ یہ آپ کا پارٹ 2 ہم جتنا کور کر سکے کوشش کی ہم نے اس کو کچھ مزید ڈسکس کرنے کی. ہمیں دیجیے اجازت, اور تب تک پارٹ 3 کے لیے شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.